ٹائم دینا چاہتی ہوں کہ اے چاند یہاں نکلا نہ کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کی یہ خادم ہے یہاں کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں، کچھ عالی شان لوگ رہتے ہیں، اے چاند یہاں نکلا نہ کر۔ جناب اسپیکر صاحب، مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے، اور مہنگائی پہ جب بات ہو رہی ہے تو بہت سے میرے کولیگز ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے ایڈجرنمنٹ موشن جمع کروایا انہوں نے یہاں پہ بات کی۔ جناب اسپیکر صاحب، 2-4 دن کے بعد پھر بجلی مہنگی ہونے والی ہے، اور 2-4 دن کے بعد پھر پٹرول مہنگا ہونے والا ہے، اور جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو تمام چیزوں پہ اثر پڑتا ہے۔ میں ریپیٹڈلی بات لوگوں کی یہاں پہ جو میرے کولیگز نے بات کی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی۔ مجھے پتا ہے کہ وہاں سے جب جواب آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے، ساری دنیا میں پٹرول مہنگا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا، آج ان کا ٹکا جو ہے ہم آدھے ٹکے کے برابر ہے، ہمارا روپیہ اتنا گر گیا ہے، اور ان کا آپ اجرت دیکھیں کہ وہ اپنے لوگوں کو اجرت کتنی دیتے ہیں۔ افغانستان سے ہمارا پیسہ گر گیا ہے جو کہ ہم بوریوں میں لے کر آتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، آپ اس کے روپے میں دیکھیں کہ آج اس کی کرنسی میں اور ہماری کرنسی میں کتنا فرق آ گیا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو اجرت کتنی ملتی ہے۔ آپ امریکہ میں دیکھیں کہ فی 1 گھنٹے کے کتنے ڈالر ان کو ملتے ہیں۔ آپ یورپی یونینز میں دیکھیں ان کے ممالک میں کتنے ڈالرز ان کو ملتے ہیں۔ اگر وہاں پہ تیل مہنگا ہے تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں 150 روپے تک پہنچ گیا تیل، اور انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو جو آنے والا وقت ہے 200 روپے تک یہ پٹرول جائے گا انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا اور عمران نیازی صاحب کو اور موقع ملا تو یہ جائے گا۔ میں آج مراد سعید صاحب سے پوچھتی ہوں کہ مراد سعید صاحب، آپ نے کہا تھا کہ جو ہی ہماری حکومت آئے گی تو 200 ارب ڈالر جو زرداری صاحب نے لوٹ کے باہر بھجوائے ہیں، جو فریال تالپور صاحبہ نے باہر بھجوائے ہیں، جو دوسرے لوگوں نے باہر بھجوائے ہیں، وہ ہم 200 روپے لائیں گے، 200 ارب روپے لے کر آئیں گے، 100 ارب روپے IMF کے منہ پہ ماریں گے، اور 100 ارب روپے فلاں کے منہ پہ ماریں گے۔ کیا 3.5 سال گزرنے کے بعد ایک پیسہ آپ نے کسی سے وصول کیا؟ اس کا مطلب ہے 8.5 ارب اور تقریباً کوئی 45 کروڑ روپیہ آپ نے جو نام نہاد نیب کا جو محکمہ کھولا ہوا ہے اس نے خزانے میں جمع نہیں کروائے۔ جناب اسپیکر صاحب، مجھے آج افسوس ہو رہا ہے، ساری سیٹیں خالی ہیں کیونکہ یہ آپ کا ریکوزٹ ہے، یہ جو اجلاس ہے آپ کا ریکوزیشن ہے، ہمارا ریکوزیشن نہیں ہے، ورنہ ہم پورا کر لیتے۔ کراس ٹاک نہ کریں جی۔ آپ کے 2-4 منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں کہ جو ہماری باتیں سننے؟ آج تو چاہیے تھا۔ میں تو بار بار یہی کہتی ہوں جناب اسپیکر صاحب، جب روپے کی قیمت گرے گی آٹومیٹکلی جو ہے وہ اشیاء خوردنوش پہ اثر انداز ہوگی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بھائی ڈالر ہمارا ابھی 200 تک پہنچنے والا ہے، پاؤنڈ جو ہے وہ 200 سے کراس کر گیا ہے۔ مجھے بتائیں جناب اسپیکر صاحب، یہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ غریب کو تو چھوڑیں، وہ تو کہیں بھی سو رہے ہیں، کہیں کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی نشے میں ہے، وہ اس لیے نشے میں ہے کہ وہ اپنا غم غلط کر لیتا ہے کہ بچوں کو روٹی ملے نہ ملے، بس میرا نشہ پورا ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن کے ہاتھوں نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، کیا آپ نے ہمارے متعلق بھی کچھ سوچا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم بھی یہی نشہ کریں گے؟ کیا ہم بھی یہی نشہ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے؟
ہم بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ مڈل کلاس لوگ جن کے پاس صبح اگر بجلی کے بل کے پیسے وہ جمع کروا دیتے ہیں تو سوئی گیس کے بل کے پیسے جمع کروانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ سوئی گیس کے پیسے قرض کسی سے لے کر جمع کروا دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی سے قرض لے کر جمع کروا دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس اپنے بچوں کی یونیفارم بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں زیادہ نہ تو پوائنٹ سکورنگ پہ جاؤں گی، نہ میں یہ کہوں گی کہ کسی نے کنٹینر پہ سول نافرمانی کی جو ہے تو وہ اعلان کیا تھا، کسی نے بل جلا دیا تھا، کسی نے یہ کہا تھا کہ اب سول نافرمانی شروع ہو جائے گی۔ ہم سول نافرمانی کی کبھی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو اپنے غریب عوام کے لیے بات کریں گے، اور ہم یہ بات یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جو کنٹینرز پہ تقریریں ہوتی رہی تھی تو اس میں جو کچھ اگر جو میرے بھائی بہنوں نے کہا ہے کہ اگر ایک سلائیڈ لگا دی جائے اور اس میں وہ تمام تقریریں اگر وہ چلائی جائیں تو کیا ہی خوب ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا وزیر اعظم جو کہ ننگے پاؤں مدینہ کی ریاست میں اترتا ہے اور پھر اس کے بعد جھوٹ بولتا ہے، اور وہ وزیر اعظم جو کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اور ہر بات پہ جھوٹ۔ موٹر ویز آپ لوگوں نے گروی کر دی، اسٹیٹ بینک IMF چلا رہا ہے، مجھے بتائیں تمام جتنے بھی شاہراہیں ہیں، جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں، وہ سارے گروی ہو چکے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ آخر یہ پاکستان جو ہے تو یہ تو ہم آلموسٹ گروی رکھ چکے ہیں، اس کا ایک ایک بچہ، پہلے تو وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارا بچہ اتنے ڈالر قرض دار ہے، ابھی ذرا کیا مجھے ان کا کوئی بھی وزیر یہ بتائے گا کہ 3.5 سال میں ہمارا ایک بچہ کتنا زیادہ قرض دار ہو گیا ہے، کتنے ڈالر اس پہ آ گئے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہمبلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کے لیے جو دالیں، گھی، اس کے علاوہ آٹا، جو کھانے پینے کی جو بھی اشیاء ہیں، اور جو بجلی کا بل، سوئی گیس، اور اس دفعہ تو سوئی گیس کا مسئلہ بھی آئے گا، اور یہ غریب اور امیر دونوں کے لیے ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو کنٹینرز منگوانے تھے اس میں بھی انہوں نے بٹ میں دیر کر دی ہے۔ ابھی وہ جو سلنڈرز آنے تھے وہ بھی نہیں آئیں گے، ابھی ناپید ہو جائے گی یہ سوئی گیس۔ اگر ہم سلنڈرز لے کر اس میں گزارا کرتے تھے، اگر سوئی گیس نہیں ہوتی تھی تو اس میں بھی انہوں نے بٹ کرنے میں دیر کر دی۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ کیسی وہ ایک لوگوں کی ٹیم تھی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایسے ماہر معاشیات ہیں کہ وہ اس پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیں گے۔ واقعی انہوں نے ٹھیک کہا تھا، پاکستان کا نقشہ تو بدل گیا، پاکستان گروی ہو گیا۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، آخر میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ چونکہ ٹریجری بینچز سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، CM صاحب، دوسرے لوگ، یہ سب پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائیں۔ جب ہماری بجلی کا مسئلہ تھا تو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہم سب لوگ گئے تھے ایک جرگہ بنا کر، اس میں اپوزیشن بھی شامل تھی، اس میں ٹریجری بینچز کے بھی سب تمام لوگ، اور ہم نے کے پی ہاؤس سے واک کر کے ہم لوگ نیشنل اسمبلی تک گئے تھے، اور ہم نے بات کی تھی اپنے حق کے لیے۔ لیکن اس وقت پتا تھا کہ چونکہ گورنمنٹ کسی اور کی ہے اور صوبے میں گورنمنٹ کسی اور کی ہے تو ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ ابھی کیوں نہیں واک کرتے ہیں؟ ابھی آئے نا، ابھی آپ، میں، یہ سب لوگ، ابھی PTI کی گورنمنٹ صوبے میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے۔ آئے، ہم اکٹھے ہو کر جاتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں اور جھولی پھیلاتے ہیں۔
झोली फैलाते हैं। 3.5 सालों में वो जिरगा क्यों नहीं हुआ जो कि परवेज खटक साहब ने उस वक्त जिरगा किया था कि जब हुकूमत किसी और की थी? तो आज हमारे सीएम साहब आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं और हम उनके पीछे इस अवाम के लिए, इन लोगों के लिए कि खुदा के लिए इसका हल निकालें और माहिर माशियात को बिठाएं। ये ना कहें हमें कि बाहर भी महंगाई हो रही है, या आम लोगों को ये तासर बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि आम लोग आपकी बातों में आ जाते हैं, उनको इतना पता नहीं होता। लेकिन वहां की उजरत भी देखें, वो लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं, वो लोग पाउंड्स में कमा रहे हैं, वो हमारा पैसा गिर रहा है। तो जनाब स्पीकर साहब, आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वही जिरगा महंगाई पे भी बनाएं, वही जिरगा पेट्रोल की कीमतों पे भी बनाएं, वही जिरगा जो है तो बिजली के बिलों पे भी बनाएं, वही जिरगा सुई गैस पे भी बनाएं, और आए कि जाके प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। शगुफ्ता मलिक साहिबा।